ہم میں سے بہت سے لوگ اکثر مالی پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس بے چینی سے نکلنے کا ایک بہت ہی طاقتور نظام خود قرآن میں ہی موجود ہو؟ آج کی اس نشست میں ہم رزق کے اسی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں پریشانی سے نکال کر ایک پرسکون زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیسوں اور بلوں کی فکر راتوں کی نیند اڑا دے؟ وہ جو رات کے 2 بجے والی ٹینشن ہوتی ہے نا، جب دماغ میں بس حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے اور ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کو سوچیں، اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے اٹھانے کی ذمہ داری کبھی ہماری تھی ہی نہیں، یہ خیال ہی کتنا الگ ہے کہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے رزق فراہم کرنے کا سارا بوجھ صرف ہمارا نہیں ہے۔ تو چلیں اس مسئلے کو ایک بالکل ہی الگ، ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے رزق کا بہاؤ۔ اب ذرا اس مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی طرف سے رزق کا ایک لامحدود بہاؤ ایک پائپ کے ذریعے ہم تک مسلسل آ رہا ہے۔ مسئلہ کبھی بھی سپلائی کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہمیشہ ہمارے پائپ کا ہوتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے پائپ میں ایسی دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں جس سے یہ بہاؤ رکنے لگتا ہے۔ اور ہاں، ایک بہت اہم بات، رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، یہ وہ ہر چیز ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ ہماری صحت، ہمارے اچھے خیالات، ہمارے تعلقات، یہاں تک کہ ہماری اگلی سانس بھی رزق ہے۔ جب ہم رزق کو صرف پیسے تک محدود کر دیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں پہلے سے موجود بے شمار نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ یہاں ایک بہت زبردست مثال سامنے آتی ہے۔ اکثر ہم رزق کو ایک نلکے کی طرح سمجھتے ہیں جو ضرورت کے وقت کھلتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے، جبکہ قرآنی تصور ایک بہت بڑی آبشار جیسا ہے، ایک مسلسل بے تحاشا اور کبھی نہ رکنے والا بہاؤ۔ اور یہی ہمیں الرزاق کے اصل مطلب تک لے آتا ہے، یعنی وہ ذات جو ہمیشہ عطا کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق کا ذریعہ کوئی نلکا نہیں ہے جو کبھی کھلتا اور کبھی بند ہوتا ہے۔ نہیں، یہ نعمتوں کا ایک مستقل، وافر اور لامحدود بہاؤ ہے جو کبھی بھی نہیں رکتا۔ اچھا، اگر بہاؤ مسلسل جاری ہے تو پھر گڑبڑ کہاں ہے؟ رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ اب بات کرتے ہیں تشخیص اور علاج کی، یعنی وہ دراڑیں جو ہمارے اندر ہیں اور انہیں بھرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پائپ میں یہ دراڑیں پڑتی کیسے ہیں؟ یہ ہماری اندرونی منفی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جذبات جیسے کہ خوف، نفرت، حسد، احساس جرم اور شرمندگی، یہ سارے احساسات ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتے ہیں اور اس بہاؤ کو روک دیتے ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے استغفار۔ لیکن یہ کوئی جادوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی اندرونی کیفیت کو صاف کرنے اور ان دراڑوں کو بھرنے کا ایک عملی، ایک ایکٹیو پروسیس ہے۔ استغفار کا جو اصل مطلب ہے نا، وہ بہت گہرا ہے۔ یہ لفظ غفر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانپنا، بند کرنا یا حفاظت کرنا، بالکل ایک ہیلمٹ کی طرح جو دماغ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ دل سے برے جذبات کو نکال پھینکنے اور معافی کے عمل سے گزرنے کا نام ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمارے برتن میں موجود سوراخوں کو بھرتا ہے تاکہ وہ مزید نعمتیں سمیٹ سکے۔ ٹھیک ہے، دراڑیں تو ہم نے بھر لیں، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس پائپ کو ہی مضبوط کیسے بنایا جائے تاکہ یہ بہاؤ ہمیشہ طاقتور اور مستقل رہے۔ یہ پائپ جس چیز سے بنا ہے وہ ہے تقویٰ۔ اور ایک بات صاف سمجھ لیں، تقویٰ کا مطلب ڈر یا خوف ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک پرسکون اور مسلسل آگاہی ہے کہ اللہ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روحانی تصور کا ایک گہرا تعلق آج کی سائنس سے بھی جڑتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کا ایک طرح سے گیٹ کیپر ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی معلومات اہم ہیں اور کون سی نہیں۔ تو جب ہمارا ذہن ہر وقت کمی اور محرومی کی سوچ میں پھنسا ہوتا ہے تو یہ صرف خطرات اور مسائل کو ہی فلٹر کرتا ہے۔ لیکن جب ہم تقویٰ یعنی آگاہی اور بھروسے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ان مواقع کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو ہمیشہ سے ہمارے سامنے موجود تھے۔ اور یہ بات ایک حیران کن تحقیق سے ثابت ہوتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی بتاتی ہے
کہ صرف مالی پریشانی ہماری ذہنی صلاحیت کو 13 IQ پوائنٹس تک کم کر سکتی ہے؟ ذرا سوچیں، پریشانی کی حالت میں ہم مسائل کا حل ڈھونڈنے کی اپنی قابلیت ہی کھو دیتے ہیں۔ تو چلیں اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں پوری تصویر کیسی بنتی ہے، یہ نظام ہمیں پریشانی سے فراوانی تک کیسے لے جاتا ہے۔ اکثر لوگ عبادت کو صرف کچھ رسمیں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی عبادت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگی یا الائنمنٹ میں آنے کی کیفیت ہے، اور اللہ کی مرضی ہمیشہ آسانی اور بھلائی کی ہوتی ہے، نہ کہ افراتفری اور تنگی کی۔ تو یہ ہے وہ مکمل اور بے عیب نظام، ایک لامحدود سپلائی جو الرزاق سے آ رہی ہے۔ وہ آگاہی کے مضبوط پائپ یعنی تقویٰ سے گزرتی ہے۔ اس پائپ کو اندرونی صفائی یعنی استغفار سے جوڑا گیا ہے، اور یہ سب ایک شکر گزار برتن میں جمع ہوتا ہے۔ ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ پرندے اپنے کل کے رزق کی فکر میں نہیں رہتے۔ جب ہم رازق پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہی بھروسہ ہمارے سکون کی بنیاد بنتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، اگر مسئلہ کبھی سپلائی کا تھا ہی نہیں بلکہ صرف پائپ کا تھا، تو پھر اس پائپ کے کس حصے کو سب سے پہلے مرمت کی ضرورت ہے؟ اگر اس وضاحت سے سوچ کا کوئی نیا زاویہ ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ ایسی مزید معلومات سب تک پہنچ